اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 8 تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتابیں نکالیں اور تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار والا سبق نکالیں۔ پہلے ہم معمول کی طرح الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی یہ ہے: اعزاز، عزت دینا، اقتصادی، معاشی، بیداری، جاگنا، دلیری، بہادری، رکن، لازمی، حصہ ہونا، سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک، مکمل، شمولیت، شامل ہونا، طالب، مانگنے والا یا چاہنے والا۔ یہاں پر چاہنے سے مراد کسی چیز کو طلب کرنے والا، حاصل کرنے والا۔ علم بردار، جھنڈا اٹھانے والا، علم سے مراد جھنڈا اور بردار اٹھانے والا۔ کارکن، کام کرنے والا یا کارندہ، کارندہ بھی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مجلس، انجمن یا بزم، نمایاں، ظاہر، مشہور، شانہ بشانہ، قدم سے قدم ملا کر، کسی کے ساتھ چل کے، تقلید، پیروی کرنا۔ عبور، مہارت، موقف، بیان، ڈٹی رہی، ثابت قدم رہی۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ سبق ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دراصل تحریک پاکستان ہے کیا، یہ کون سی تحریک ہے۔ تو تحریک پاکستان ایک ایسی تحریک تھی جو مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلاف اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے چلائی۔ چونکہ برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، اب جبکہ ہندو اور مسلمان وہاں پر دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو مسلمانوں کے شاندار ماضی سے اس 800 سال دور حکومت سے بہت خائف تھے، حسد کرتے تھے کہ کہیں دوبارہ مسلمان اپنے اسی دور کی طرح حکمران نہ بن جائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے زندگی کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے، زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو پیچھے رکھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مسلمانوں کو روزمرہ کے معمولات میں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع نہ ملے اور وہ پیچھے سے زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہنے لگے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے جہاں ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور ہمیں یکساں مواقع میسر ہوں زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے۔ چونکہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ مسلمان پھر سے یہاں کے حاکم نہ بن جائیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اس وقت کے جو ہمارے لیڈر تھے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی اور بہت سے ہمارے رہنما، علامہ اقبال، ان سب نے جو اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو تو صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر حاکم
نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسی تحریک چلائیں گے جس میں وہ اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں گے، جہاں انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے یکساں مواقع میسر ہیں، اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملے اور زندگی کی دوڑ میں وہ بھی آگے نکلیں۔ یہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک چلائی گئی جس کو تحریک پاکستان کا نام دیا گیا، چونکہ وہ پاکستان ایک ایسی سرزمین چاہیے تھی جس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا، جہاں پر وہ ایک علیحدہ اور آزاد قوم کی طرح سے ایک علیحدہ قوم کی طرح رہنا چاہتے تھے، وہاں بسنا چاہتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا، اس لیے اس تحریک کا نام تحریک پاکستان ہے۔ اب جہاں اس تحریک میں ہمارے مرد حضرات نے، مرد لیڈر سامنے آئے، انہوں نے اس تحریک کو بہت کامیابی کے ساتھ چلایا، وہاں پر ہماری خواتین بھی کسی سے کم نہ رہی۔ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور اس تحریک کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ جب کسی معاشرے میں کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی کام کے لیے مرد اور خواتین مل کر کام کرتے ہیں تو وہ کام اتنی ہی زیادہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتا ہے اور اس کو اتنی ہی زیادہ ترقی ملتی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ کسی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے کام کریں گے وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کیونکہ خواتین ہمارے معاشرے کا ایک کافی اہم حصہ ہے اور مردوں کے بعد زیادہ بڑی تعداد خواتین کی ہے، اس لیے معاشرے میں خواتین اور مردوں کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور بالکل اس طرح تحریک پاکستان میں ہماری خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تحریک کو کامیابی کی طرف لے کر گئی۔ تو تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار ہمارا موضوع ہے۔ ہم اس میں خواتین کے حوالے سے پڑھیں گے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں کیا نمایاں کردار ادا کیا۔ تو مسلم خواتین میں بیداری کا احساس تو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن سب سے پہلی خاتون، اس وقت کی سب سے پہلی مسلم خاتون جو کہ سامنے آئی اور وہ تھی مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں۔ بی اماں ایک ایسی خاتون تھی جو بہت نڈر اور بے باک تھی۔ بی اماں نے جب تحریک چلائی تو وہ اس وقت برے صغیر پاک و ہند کی آزادی کے لیے مختلف جگہوں پر جلسے اور جلوس کرتی۔ یہ بی اماں نے اس وقت تحریک میں حصہ لیا جب مسلمان برے صغیر پاک و ہند کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ تحریک پاکستان اس وقت چلائی جب انگریز جو ہے ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور ہندو حاکم بن گئے۔ ہندوؤں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں پر حاکم بنیں گے، اس وقت تحریک پاکستان چلی، لیکن بی اماں نے تحریک برے صغیر کی آزادی کے لیے کوششیں کی۔ وہ پورے برے صغیر میں جگہ جگہ دورے کرتی، وہاں پر جلسے اور جلوس میں تقاریر کرتی اور وہاں پر برے صغیر کے لوگوں کی مشکلات اور ان پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتی اور لوگوں میں شعور پیدا کرتی۔ یوں بی اماں وہ پہلی خاتون تھیں، مسلمان خاتون تھیں جو ایک سرگرم رکن کے خواتین میں سے سرگرم رکن کے طور پر سامنے آئیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی سیاسی زندگی، عملی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1921 میں لاہور کے بڑے جلسے سے خطاب کیا جو ان کی سیاسی زندگی کی شروعات تھی۔ وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی اور انصاف کی طالب تھی، کیونکہ جب انگریزوں کے خلاف مسلمان اور ہندو مل کر تحریک چلا رہے تھے تو ہندوؤں نے سارا مدعا مسلمانوں پر ڈال دیا، اپنی ساری ناکامیاں اور اپنی ساری غلطیاں مسلمانوں کے ذمہ ڈال دیں۔ یوں مسلمان انگریزوں کے عتاب کا زیادہ نشانہ بنے، ہندو جو بھی غلط کام کرتے وہ مسلمانوں کے ذمہ ڈال دیتے۔ یوں انگریز، اور چونکہ مسلمانوں کا دور بڑا سنہری دور رہا ہے، مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہوئی ہے، اس لیے مسلمانوں سے عیسائی اور ہندو دونوں خائف تھے۔ برٹش حکومت جب انڈیا میں آئی، برے صغیر میں آئی، تو اس نے بھی مسلمانوں کو زیادہ تشدد، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک شاندار روایات کی حامل قوم ہے، کہیں یہ دوبارہ سے اسی روایت کو لے کر زندہ نہ ہو جائے اور حاکم نہ بن بیٹھے۔ اسی طرح
وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان پیچھے رہیں اور وہ حاکم بنے اور مسلمان محکوم بنے۔ یوں ہر دو والوں سے مسلمان پس رہے تھے، انگریز بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف بی اما نے جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں تقاریر کی اور ان کے اس عمل کی مخالفت بھی ہوئی۔ مخالفت اس حوالے سے ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں 72 سال پہلے جب عورتوں کا گھر سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا، بہت مایوس سمجھا جاتا تھا، اس دور میں وہ اپنے گھر سے نکلی اور جلسے جلوسوں میں حصہ لیا، تقاریر کی، تو ان کی تھوڑی بہت مخالفت بھی ہوئی، لیکن مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حلقے نے ان کو سراہا، ان کی تعریف کی، ان کی کوششوں کو سراہا، اس کی تعریف کی کہ وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے باہر آئیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑیں۔ یہ دراصل آزادی کی تحریک میں خواتین کی طرف سے اٹھایا گیا پہلا قدم تھی۔ بی اما بارش کا وہ پہلا قطرہ ثابت ہوئی جس کے بعد خواتین کی ایک بہت بڑی فوج ہمیں مل گئی جس نے اس تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب بی اما کے بعد کئی عورتوں نے ان کی تقلید کی، ان کی پیروی کی، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع حاصل کیا اور مسلم خواتین کو شعور دینے کے لیے وہ بھی میدان عمل میں رہیں۔ برِ صغیر کی آزادی کی تحریک میں خواتین کی شمولیت کے لیے بی اما کی وجہ سے ایک راستہ بنتا چلا گیا۔ جب قیام پاکستان کی تحریک اپنے زوروں پر تھی تو 1938 میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں خواتین کو گھر سے نکلنے اور ذہنی صلاحیتیں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کو کہا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے تقاریر کریں، مسلمانوں کو یہ شعور دیں، اور خاص طور پہ خواتین مسلمانوں کو، جب خواتین سے ایڈریس کرتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر طور پر جانتی ہیں کہ ان کو کس طرح سے کسی بات کے لیے مائل کرنا ہے۔ تو اس بات پر، خواتین کو میدان عمل میں لانے والی بات پر بہت شور مچایا گیا، اس کی مخالفت کی گئی، جس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جوش و جذبات میں آنے کی بجائے صرف اس قرارداد پر توجہ دیں جس میں مسلمان عورتوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے اکٹھے کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ماں سے سیکھتا ہے، چونکہ ماں زیادہ تر گھر میں ہوتی ہے، ماں بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تو چونکہ خواتین جو کہ وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں، اس لیے قائد اعظم چاہتے تھے کہ خواتین عملی میدان میں قدم لیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہماری نئی نسل سبق سیکھے اور وہ اس کو بھی کنونس کر سکیں کہ انہیں اپنی خواتین کو دیکھ کر اتنی ہی ہمت اور جوش کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے سامنے آنا چاہیے اور تحریک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ قائد اعظم جو ہے وہ بڑے بصیرت رکھنے والے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ صرف ان عورتوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم کی بہن تحریک پاکستان میں خواتین کی بھرپور نمائندگی کرنے والی محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھی۔ آپ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح نے جو کہ ایک ڈینٹل سرجن تھی، انہوں نے اپنے اس جاب کو چھوڑ کے قائد اعظم کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان چلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی، مختلف جلسے اور جلوسوں میں جا کے تقاریر کرتی، مسلمانوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی، ان کے حقوق کے مفادات کے لیے ان میں آگاہی پیدا کرتی۔ اسی طرح مختلف گول میز کانفرنسوں میں بھی محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ہمراہ ہوتی۔ اس قرارداد میں اب تحریک پاکستان کے لیے ہونے والی قرارداد میں یہ منظور کیا گیا تھا کہ عورتوں کو مسلمان قوم کی معاشرتی،
اقتصادی اور سیاسی آزادی کی تحریکوں میں شریک ہونے کے بھرپور مواقع ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ خواتین کو زندگی کے ہر میدان میں آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری بہت سی قابل اور صلاحیتوں سے بھرپور خواتین آئیں اور اس تحریک میں حصہ لیا. آزادی کی تحریک میں محترمہ فاطمہ جناح نے بہت سی دوسری خواتین کے ہمراہ بھرپور جد و جہد کی اور مرد رہنماؤں کے قدم سے قدم ملا کر آزادی کی شمع روشن کی. قائد اعظم عورتوں کی تحریک میں عورتوں کی تحریک پاکستان میں شمولیت کے زبردست حامی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اس حوالے سے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں. تحریک پاکستان میں جن خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا ان میں ایک اہم نام بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا ہے. بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو 7 اپریل 1898 کو لاہور میں پیدا ہوئی. ان کے والد میاں محمد شفیع نے ان کو ابتدائی تعلیم گھر پر دلوائی. وہ صرف بیگم جہاں آرا شاہ نواز ایک پولیٹیشین کے طور پر سامنے نہیں آئے بلکہ وہ ایک ادبی شخصیت بھی تھی. وہ کوئین میری کالج لاہور سے پڑھی. وہاں کی علمی اور ادبی فضا میں ان کی تحریر و تقریر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملا. ان کی تحریریں اس دور کے نمایاں علمی و ادبی رسائل میں شائع ہونے لگیں. ان رسائل میں ایک نمایاں نام تہذیب نسواں تھا. مطلب بیگم جہاں آرا شاہ نواز نہ صرف تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کر رہی تھیں بلکہ وہ ایک رائٹر کے طور پہ بھی سامنے آئیں اور ان کی تحریریں ایک رسالہ جو تہذیب نسواں چلتا تھا اس میں، جو کہ بہت ایک اہم رسالہ تھا، ایک ادبی رسالہ تھا، کوئی عام رسالہ نہیں تھا، بڑا اتھینٹک رسالہ تھا، اس میں ان کی تحریریں چھپیں. اور مطلب ان کی شادی سر شاہ نواز سے ہوئی. سر شاہ نواز کون تھے؟ سر شاہ نواز جو علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست تھے. جب ان کی شادی سر شاہ نواز سے ہوئی تو ان کو اپنے گھر میں ایسا ماحول ملا جہاں پر تحریک پاکستان کے بہت سے لیڈر آتے اور تحریک پاکستان کے حوالے سے گفت و شنید ہوتی، اس کے بارے میں حکمت عملی طے کی جاتی. اس طرح ان میں اور جوش اور بلبلہ پیدا ہوا اور انہیں تحریک پاکستان کو قریب سے دیکھنے کے موقع میسر آئے. قائد اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ان کو. بیگم جہاں آرا نے اپنی ادبی سرگرمیاں شادی کے بعد بھی جاری رکھی. مطلب ہماری یہ خواتین جو کہ نہ صرف تحریر و تقریر کر کے جلسے اور جلوس میں مسلمانوں کو آگاہی دیتی بلکہ وہ بہت قابل اور بہت پڑھی لکھی تھی، زندگی کے مختلف میدانوں میں بہت کامیاب خاتون تھی. مطلب ان میں بہت سی خوبیاں تھیں. وہ نہ صرف اپنے گھروں کو سنبھال رہی تھیں بلکہ تحریک کے لیے بھی کام کر رہی تھیں. اور اس کے علاوہ بہت سی خواتین ایسی تھیں جو بہت سے مختلف اداروں میں بہت اہم کام انجام دیتی تھیں. پولیٹیشینس تھیں اور اسمبلی کی رکن بھی تھیں، رائٹرز بھی تھیں. اسی طرح بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو ہے وہ ایک بہت ادبی شخصیت بھی تھی. تحریک پاکستان کی سرگرم رکن کے علاوہ وہ اردو زبان کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتی تھیں. ان کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1917 میں مسلم لیڈیز کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے ہوا جو لاہور میں منعقد ہوئی. اب بیگم جہاں آرا شاہ نواز کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ ان کی شادی جن سے ہوئی وہ علامہ اقبال کے دوست تھے. چونکہ وہ علامہ اقبال کے دوست تھے اس لیے انہیں قائد اعظم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. چونکہ وہ علامہ اقبال کے دوست تھے، علامہ اقبال کے حوالے سے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے لوگوں سے انہیں شناسائی ہوئی بیگم جہاں آرا شاہ نواز کو، اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس میں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے لیے سرگرم رہیں. اور اس کے علاوہ وہ ایک ادبی شخصیت بھی تھیں، رسائل میں لکھتی تھیں، ان کے مضامین چھپتے تھے. اور انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1917 میں مسلم لیڈیز کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں شرکت سے کیا جو لاہور میں منعقد ہوا تھا. اب بیگم جہاں آرا شاہ نواز خواتین کے حقوق کی علم بردار تھی. چونکہ وہ ایک خاتون تھی اس لیے وہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کو شعور دینے کے لیے باہر آئی. انہوں نے پہلی گولڈ میز کانفرنس میں بھی خواتین کی نمائندگی کی.
جو 1930 میں لندن میں منعقد ہوئی. نمائندگی کی جو 1930 میں منعقد ہوئی. 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز بھی شامل تھیں اور وہ عورتوں کی طرف سے نمائندہ خاتون تھیں، عورتوں کی نمائندگی کر رہی تھیں. انہیں شاندار کارکردگی کی بنا پر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی نمائندگی کا منفرد اعزاز حاصل ہوا. 1937 میں وہ پنجاب اسمبلی لاہور سے خواتین کی نمائندہ منتخب ہوئی. جب برے صغیر کی مسلم خواتین نے دیکھا کہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز مسلمان خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، ان میں شعور اور آگاہی پیدا کرتی ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنا لیڈر چن لیا اور وہ پنجاب اسمبلی لاہور سے خواتین کی نمائندہ منتخب ہوئی. اب 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی رکن منتخب کیا گیا. 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شرکت کی. 1940 میں تاریخی اجلاس مسلمانوں کا جو تھا، جس میں فاطمہ جناح نے بھی حصہ لیا، جس میں کہ ہماری قرارداد پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی تھی. اس اہم اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. انہوں نے اپنی زندگی مسلم لیگ کی خدمت کے لیے وقف کر دی. انہیں اپنی سیاسی زندگی میں قید و بند کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. وہ 27 نومبر 1979 کو اپنے خالق حقیقی سے جان دی. قید و بند کی صورتیں انہوں نے کیوں برداشت کی؟ چونکہ وہ مسلمان خواتین میں شعور اور آگاہی پیدا کر رہی تھیں کہ انہیں علیحدہ وطن کے لیے باہر نکلنا ہے، اس کے لیے اپنے مردوں کو، بچوں کو تربیت دینی ہے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میدان میں آئیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں. چونکہ ایسی باتیں اس وقت کی اکثریت جو ہے ہندو اور انگریز جو تقریباً حاکم کے طور پہ تھے مسلمانوں کے اوپر، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سزائیں سنائی، ان کو جیل میں بند کیا تاکہ یہ باہر نہ نکلے اور مسلمانوں میں شعور اور آگاہی پیدا نہ کریں. اب تحریک پاکستان میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد آپ کے اس سبق میں ایک اور بہت اہم رکن مسلم خاتون بیگم سلمہ تصدق حسین ہے، جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی ایک اور نامور خاتون بیگم سلمہ تصدق حسین ہے، جو راولپنڈی میں 1908 میں پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بی اے کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی. وہ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں سے بہت متاثر تھی، کیونکہ قائد اعظم مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کو علیحدہ وطن کی بات کرتے تھے. اس لیے وہ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں سے بہت متاثر تھیں. وہ چونکہ قائد اعظم ایک صاحب بصیرت لیڈر تھے، وہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے. انہیں قائد اعظم سے سیاسی تربیت حاصل کرنے کا موقع بھی میسر ہوا، چونکہ وہ تحریک پاکستان کی سرگرم رکن تھی. اس لیے وہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ بھی مختلف جلسے اور جلوسوں میں تھیں، جہاں وہ قائد اعظم کو دیکھتی کہ وہ کس طرح اپنی نوجوان نسل کو، اپنے مسلمان لوگوں کو علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے شعور اور آگاہی دے رہے ہیں. اس سے انہیں تربیت ملی، انہیں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع ملا. اب 1958 تک پنجاب مسلم لیگ شعبہ خواتین کی سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے خدمات سر انجام دیں. اقوام متحدہ کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. آپ یہ دیکھیں، ہماری یہ خواتین صرف سیاسی طور پہ سرگرم نہیں تھیں، بلکہ یہ بہت قابل خواتین تھیں. یہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی تھیں. وہ مغربی پاکستان میں 1958 میں نائب وزیر صحت کے عہدے پر مامور رہی. پاکستان کی آزادی کے حصول کے لیے انہیں بھی قید و بند کی صورتوں سے گزرنا پڑا، انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا. جب بھی کوئی اپنے حقوق اور مفادات کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انہیں بھی بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی طرح جیل میں جانا پڑا، چونکہ یہ مسلمانوں کو میں آگاہی پیدا کرتی میں بیداری پیدا کر رہی تھی اور ہندو اور انگریزی یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں بھی جیل جانا پڑا. وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواتین دوسری جیل میں دوسری خواتین کے ساتھ مل کر اپنے دوپٹوں سے پاکستان کا جھنڈا بنا کر لہرایا اور ان کی بے مثال خدمات کے سلے میں
हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें एजाज़ात से नवाजा। तहरीक पाकिस्तान की ये अजीम कारकुन 17 अगस्त 1995 को अपने खाली के से जान दी, मतलब वफात पा गई। अब आपको इस सबक में ये बताया गया है कि कोई भी माशरा तहरीक ख़वातीन, तहरीक पाकिस्तान की कोई तहरीक हो या किसी भी माशरे में किसी भी किस्म की कोई तहरीक हो, उसमें जब तक ख़वातीन मर्दों का शाना बशाना नहीं जाएगी वो इतनी ज़्यादा कामयाबी से इनकलाब नहीं होगा। ख़वातीन की शिरकत से उस कामयाबी को हम जल्दी हासिल कर लेते हैं, उनके बगैर ये मुकम्मल नहीं हो सकती। आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना काम किया, बेगम सलमा सद्दुक हुसैन और बेगम जहारा शाहनवाज के अलावा और भी बहुत सी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इन ख़वातीन ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद भी ये सरगर्म अमल रही और अपना किरदार अदा करती रही। अब हम आपकी इस सबक के मशक़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले तहरीक पाकिस्तान से मुराद कौन सी तहरीक है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि तहरीक पाकिस्तान से मुराद वो तहरीक है जो मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ अपने अलहदा वतन हासिल करने के लिए चलाई। सर शाहनवाज कौन थे? अब सर शाहनवाज जो हैं वो इलामा इकबाल के बहुत करीबी दोस्त थे। चूंकि इलामा इकबाल तहरीक पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, मुसलमानों के लीडर थे, इसी तरह से सर शाहनवाज भी इलामा इकबाल के साथ मिलकर उस तहरीक में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। इलामा इकबाल के साथ सर शाहनवाज काम कर रहे थे और सर शाहनवाज के साथ बेगम जहारा की शादी हुई। इलामा इकबाल के करीबी तरीन दोस्त थे। रोज सवाल नंबर 3 हम लास्ट में करेंगे। पहले हम इस सबक से मुतालिक सवाल करेंगे ताकि जब हम इस सबक को अभी हमने पढ़ा है तो आपको इन सवालों के जवाब आसानी से समझ आएंगे। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 आखिर में करेंगे। सवाल नंबर 4 है, सबसे पहली मुस्लिम खातून कौन थी जिन्होंने सियासी जलसे से खिताब किया? सबसे पहली मुस्लिम खातून बी अम्मा थी। सबसे पहली मुस्लिम खातून बी अम्मा थी जो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालिदा थी। सबसे पहली मुस्लिम खातून बी अम्मा थी। आपको चाहिए कि आप इस लेक्चर को लिख लें या आप इसको गौर से सुने ताकि आपको ये याद रहे। बी अम्मा सबसे पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने सियासी जलसे से खिताब किया। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली चंद नामवर खवातीन के नाम तहरीर करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली वो कौन सी दूसरी अहम खवातीन थी जिन्होंने इस तहरीक को कामयाब करने में अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले तो एक बी अम्मा थी जो पहली मुस्लिम खातून थी जो बारिश का पहला खतरा साबित हुई और उसके बाद खवातीन ने भी अमली तौर पर इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हिस्सा लिया। बी अम्मा ने बड़े सदीद की आज़ादी के लिए मुसलमानों के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई और बी अम्मा ने सिर्फ जलसे और जुलूस में तकारीर के हवाले से किरदार अदा नहीं किया, बल्कि बी अम्मा ने एक फंड कायम किया जिसमें सबसे पहले उन्होंने उस फंड की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा कि मैं 10 रुपये माहवार दिया करूँगी इस तरह, और ताकि हम एक फंड बनाएं जिसमें मुसलमान जब ये तहरीक चला रहे हैं तो उन पर ये पैसे खर्च किए जाएं उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए। तो बी अम्मा ने कहा कि ये 10 रुपये माहवार में 16 लोगों की ज़रूरियात में से निकाल कर आपको दे रही हूँ। चूँकि बी अम्मा के खामन फोत हो चुके थे उस वक्त उनकी ये डोनेशन बहुत अहमियत रखती थी। मतलब बी अम्मा ने ना सिर्फ अपने तौर पर जलसे जुलूस करके बल्कि मुआशी तौर पे भी तहरीक को सपोर्ट किया, बरेसर की आज़ादी की तहरीक को। अब हम बात करेंगे लेडी अब्दुल्ला हारून की। एक लेडी अब्दुल्ला हारून थी, आप इनके नाम लिख सकते हैं। बी अम्मा थी, लेडी अब्दुल्ला हारून थी, लेडी शाइस्ता इकराम मिया थी और बेगम वकारुन्निसा नून थी, फातिमा जिन्ना। इन सब की जो लीडर थी वो थी फातिमा जिन्ना।
کیونکہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر اس تحریک کو 4 چاند لگا دیے اور ان سب خواتین کو ساتھ لے کر چلی۔ اب بیگم مولانا لیاقت علی خان تھی۔ اب یہ خواتین، انہوں نے صرف یہ سب بہت قابل، بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور صرف کسی ایک شعبے میں ماہر نہیں تھی، جیسا کہ بیگم رانا لیاقت علی خان ہے، وہ جو ہے بہت قابل خاتون تھی۔ وہ گورنر سندھ میں رہی، اکنامکس میں انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا، وہ مختلف اقوام متحدہ کی مندوب بھی رہی، پاکستان کی سفیر کے طور پر بھی مختلف ملکوں میں انہوں نے کام کیا۔ مطلب ہماری یہ بڑی قابل خواتین تھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین اور مرد مل کر کام کریں۔ جب اتنی قابل خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو میدان عمل میں آزمایا تو تحریک پاکستان بڑی زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی اور ہمیں اپنا علیحدہ وطن ملا۔ آج ہم اس علیحدہ وطن میں سانس لے رہے ہیں کیونکہ ہماری ان خواتین نے ہمارے مرد لیڈر حضرات کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہاں آج ہم اپنے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان خواتین اور ہمارے مرد لیڈر حضرات کی کوشش سے ہی ممکن ہوا۔ اب بھی آپ یہ نام لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ایکٹیویٹی میں آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے۔ بی اما ایک خاتون تھی، یہ چند نام ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی مسلم خواتین تھیں جنہوں نے اس تحریک میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بی اما تھیں، لیڈی عبداللہ ہارون، لیڈی شائستہ اکرام اللہ تھیں، بیگم وقار النساء نون تھیں اور بیگم رانا لیاقت علی خان، اور ان سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا پہلے ہی کہ محترمہ فاطمہ جناح بھی ایک ڈینٹل سرجن تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی اور اپنی پوری زندگی تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ اور اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ان میں ایک بیگم وقار النساء نون ہے۔ بیگم وقار النساء نون جو ہے یہ تو بہت قابل خاتون تھی۔ انہوں نے اس وقت جو کہ گوادر پورٹ تھی اس کو پاکستان کے لیے حاصل کیا، اقوام متحدہ میں جا کر وہاں پر انہوں نے یہ باور کروایا کہ چونکہ یہ علاقے پاکستان میں ضم کر دیے گئے ہیں اس لیے ان کا تسلط پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ گوادر پورٹ جو آج سی پیک منصوبہ کہلاتی ہے، جسے ایسی راہداری کہا جاتا ہے جس سے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں تجارت کے لیے راستے کھل جائیں گے اور وہ پاکستان کی ایک بہت اہم بندرگاہ بن جائے گی۔ اس پورٹ کو اس وقت بیگم وقار النساء نون نے پاکستان میں اس کو ضم کروایا۔ اس کی بہت لمبا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ نام پتہ چل گئے ان خواتین کے: بی اما لیڈی عبداللہ ہارون، لیڈی شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم رانا لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح۔ اس کے بعد ہم آپ کی مشق میں سے دیکھتے ہیں، اس میں آپ کا ایک سوال ہے کہ اہل زبان کی